السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج میں کافی دنوں بعد 2 ہفتے کے بعد تقریباً ویڈیو ڈال رہی ہوں۔ بس کچھ مسئلے مسائل ایسے ہو گئے تھے جس کی وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ کر ہی نہیں سکی۔ تو بس یہ تھا کہ میرے ماموں کی ڈیتھ ہو گئی تھی، سب سے چھوٹے ماموں، تو مجھے اچانک جو ہے لاہور جانا پڑا۔ تو بیمار بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، بس ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تو ان کی اچانک سے پھر خبر آئی کہ انتقال کر گئے ہیں۔ تو پھر بس ایمرجنسی میں ہمیں لاہور جانا پڑ گیا۔ 2 دن ہمیں وہاں لگ گئے، تو بچوں کو بھی میں ساتھ لے کے گئی۔ تو خالہ کی طبیعت اس وجہ سے کچھ خراب ہو گئی تھی ماموں کی، ایک دم نیوز سن کے تو میری خالہ کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے وہ بہتر ہیں۔ تو بس اسی کشمکش میں میرا ویڈیو پہ وائس اوور کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا، کیونکہ دل اتنا پریشان تھا، کسی کام میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ تو بس لاہور سے آ کے میں نے یہ اپنے گھر کا ہی کام کر رہی ہوں۔ تو میں نے ہاسٹل کے لیے بھی آف کر دیا تھا، کیونکہ میرا خود اپنی طبیعت اتنی وہ ہو گئی اچانک سے ماموں کا سن کے اور خالہ کا سن کے، تو میری طبیعت خود کافی جو ہے خراب رہی۔ تو اللہ کا شکر اب بہتر ہے۔ تو جو ہے کچن کا کام تو میں نے ہاسٹل کا کام تو میں کر رہی ہوں، ہمت کر کے اپنا کام سٹارٹ کیا، کیونکہ اچانک ایسے آپ کوئی نیوز سن لینا تو آپ کا دل ہی نہیں کرتا کسی کام کرنے کو بھی۔ تو بس ان کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، اور آپ سب سے بھی دعا کی اپیل ہے کہ میرے ماموں کے لیے اور میری خالہ کی صحت کے لیے آپ ضرور دعا کیجیے گا اور آمین ضرور بولیے گا۔ تو بس ابھی یہ میں گھر کا ہی کھانا بنا رہی تھی، کیونکہ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بناؤں۔ تو آلو پڑے ہوئے تھے، تو میں نے کہا چلو آملیٹ ہی بنا لیتی ہوں۔ تو سبزی والا آیا تھا، تو میں نے کچھ ہاسٹل کے لیے سامان لے لیا تھا، سلاد کے پتے تھے وہ ختم ہوئے ہوئے تھے، تو وہ میں نے لے لیا، کیونکہ مجھے تھا ہی نہیں کہ ہم لوگ اچانک سے ایسے جائیں گے۔ تو جتنا سامان تھا میرا فریج میں ایسے ہی پڑا ہوا تھا، کیونکہ میں ساری چیزیں اپنی ریڈی کر کے سوئی بھی تھی رات کے ٹائم۔ تو اچانک سے ایسے نیوز ملی، تو وہ سارا جو میرا تھا ہاسٹل کا جو میرا کام تھا ہاف میں نے ڈن کیا ہوا تھا۔ تو پھر 2 دن ہمیں وہاں رہ گئے، تو پھر آ کے میں نے فریج سے وہ خالی کیا، پھر نئی جو ہے اس سے پھر میں نے اس کو بنانا شروع کیا، اور پھر 2-3 دن ویسے ہی سمیٹنے میں لگ گیا، کیونکہ ہم کپڑے وغیرہ جو لے کے گئے تھے پھر آ کے واش کیا، گھر کو سمیٹا، کیونکہ سب کچھ بسترے وغیرہ ایسے ہی پڑے ہوئے تھے، کیونکہ ہمیں رات کو ہی نکلنا تھا، لیکن خالہ کی طبیعت کی وجہ سے پھر ہم صبح نکلے۔ تو خالہ تو بعد میں ہی گئی تھیں، انہوں نے چہرہ نہیں دیکھا کیونکہ ان کی طبیعت کافی خراب تھی تو ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ آپ ان کو کوئی بھی قسم کی ٹینشن نہیں دینی۔ ان کا ماموں کو بتایا ہی نہیں تھا، ماموں کا ان کو جب ان کی طبیعت بہتر ہوئی تو پھر بتایا، کیونکہ کبھی بھی جو ہے کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا، اور ان کو بھی ہارٹ کا تھوڑا سا ایشو ہوا تھا، اسٹنٹ ڈلا۔ تو بس ان کے لیے خاص دعا کیجیے گا۔ تو میری ایک ہی خالہ ہیں جنہوں نے مجھے یہ بڑا اسٹرگل کام کے لیے، اور جو میں کام کرتی ہوں تو میری خالہ کی ہی وہ جو ہے مجھے موٹیویٹ کرتی ہیں کہ تم کرو۔ تو میں نے ان کی کہنے پہ یہ کام سٹارٹ کیا تھا۔ تو میری امی کی سب سے چھوٹی بہن اور سب سے چھوٹا بھائی کے اچانک سے اس طرح سن کے دل بڑا پریشان ہوا، اور بڑے پیارے رشتے ہوتے ہیں جب آپ کو اس طرح کی نیوز سننے کو ملے تو سارا بچپن آپ کا یاد آنے لگ جاتا ہے۔ اور میرے ماموں اس ماموں کے ساتھ ہے بھی بہت زیادہ تھی، کیونکہ جب چھوٹی سی تھی تو میرے جو ہے فیملی میں اور کوئی لڑکی نہیں تھی، مطلب میری کزنیں وغیرہ جو تھیں وہ بعد میں ہوئی، تو میں ہی فیملی میں، لڑکے زیادہ تھے ماشاءاللہ، لڑکی میں ہی تھی۔ تو میں یہ تھا کہ نانی کے گھر زیادہ رہتی ہوتی تھی، تو چھوٹے ماموں کے ساتھ بڑی زیادہ میری تھی، سودا وغیرہ لینے جانا تو میں نے ساتھ جانا، تو مارکیٹ بھی جانا، تو ہم ڈرتے بھی بڑے تھے ماموں سے کہ ماموں کو ہم نے دور سے دیکھ لینا تو ماموں نے ڈانٹنا کہ لڑکوں میں نہیں کھیلا کرو، کزن تھے زیادہ تو انہیں میں کھیلتی تھی، تو پھر وہ منع کرتے تھے تو میں ان کو دیکھ کے چھپ جاتی تھی۔ تو وہ محبت بھی بہت زیادہ کرتے تھے، جب سودا لینے جانا تو میں نے ہی جانا منتھلی تو اکثر جو شاپ والے کہتے تھے یہ آپ کی بہن ہے، تو کہتے تھے نہیں میری بہن کی بیٹی ہے، تو کہتے ہیں آپ کی شکل بھی بہت ملتی ہے تو ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے اور انجینئر تھے، کافی ان کی جو نام تھا وہ تھا پورے پنجاب میں۔ تو بس اللہ تعالیٰ کی یہی رضا تھی، تو بس بیٹیاں ہیں ان کی ماشاءاللہ سے، تو بس اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو، ان کے گھر والوں کو صبر دے، اور دعائی ہی کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی میں وائس اوور کر رہی ہوں تو ان کا چہرہ بالکل سامنے آنکھوں کے آگے آتا ہے، اس سے مسکراتے ہوئے چہرہ تھا ان کا، آپ یقین ہی نہیں کر سکتے کہ ایسے اپنے پیارے ایک دم اچانک سے چلے جائیں تو کیا ہوتا ہے۔ چاہے ہم رہتے دور ہیں لیکن دلوں کے قریب ہوتے ہیں، یہ رشتے بہت پیارے ہوتے ہیں، اپنی والدہ سے جڑے، اپنے والد سے جڑے جتنے رشتے ہوتے ہیں تو بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں، اگر ان رشتوں کو سمجھا جائے، اگر ان رشتوں کو کچھ نہ سمجھا جائے تو یہ رشتے بالکل بے معنی ہیں، لیکن آپ رشتوں کی قدر کرنا سیکھیں، اور یہی میں کہتی ہوں کہ یہ دنیا
اور یہ زندگی کچھ دنوں کی ہوتی ہے، لیکن اس میں جو ہم لڑائی جھگڑے اور یہ کر لیتے ہیں نا، یہ نہیں کرنا چاہیے، دل کو صاف رکھنا چاہیے۔ اور میری تو یہی عادت ہے، میں اس سے ہنس کے بھی کوئی ایک دفعہ مل لینا تو میں اپنے جتنے بھی پرانے جو ہوتے ہیں نا وہ میں سب بھول جاتی ہوں۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے آپ کو، اگر آپ ملتے وقت کچھ ہو رہے ہیں اور اندر سے کچھ ہو رہا ہے تو پھر ملنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ ملیں تو صاف دل سے ملیں، نہیں ملیں تو بالکل بھی نہ آپ کٹ ڈاؤن ہو جائیں۔ تو بس مجھے تو اپنے ماموں سے، اپنی خالہ سے اور اپنے ابو کے تمام رشتہ داروں سے بہت ہی زیادہ اپنائیت ہے، میں ضرور ملتی ہوں، جتنا بھی میرے سے ہوتا ہے میں ضرور مل لیتی ہوں۔ تو بس دعا ہی کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے۔ تو بس ابھی جو ہے میں اپنے کام کا بھی آغاز، ہاسٹل کا تو میں نے کر دیا تھا اور اس کی میں ریلز بناتی نہیں ہوں، بس لانگ کی ویڈیو بنانے میں تھوڑی سی پریشانی یہ ہو گئی، اور پھر یہ ہوا کہ ہمارے جو گھر پہ نیٹ لگا ہوا تھا وہ بند ہو گیا تھا۔ ہمارے جو نیچے تھے نا، میں نے ان سے شیئرنگ کی ہوئی تھی نیٹ کی، تو ان کا جو گھر ان کو خالی کرنا پڑا، تو وہ ظاہری بات ہے جب گھر خالی ہوا تو نیٹ بھی ہمارا بند ہو گیا۔ تو میری کافی دنوں سے بھی ٹینشن رہی۔ تو زینے کے پیچھے سے آوازیں آپ کو سنائی دیں گی، میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو پھر اس وجہ سے نا پھر ہم نے پیکج کروایا۔ پیکج پہ میں ریلز ڈالتی رہی، لیکن پیکج پہ آپ لانگ ویڈیو نہیں ڈال سکتے، پھر وہ آپ کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اتنے مہنگے مہنگے پیکج تھے، تو میں نے پھر یہ کیا کہ اوکھے سوکھے ہو کے نا گھر میں نیٹ لگوا دیا انسٹالمنٹ پہ۔ تو انسٹالمنٹ پہ 30 مہینے کی قسطیں ہیں، تو وہ میں پھر پے کیا کروں گی، اور یہ ہے کہ نیٹ کا نیٹ ہو گیا اور ذرا سہولت بھی ہوگی، کیونکہ مجھے یہ کام بھی کرنا تھا اور ویڈیو بنانی ہوتی ہے، تو پھر میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا، آرڈرس بھی لینے ہوتے ہیں، تو پھر گھر کا جو ہے نیٹ وہ لازمی تھا، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا جو ہے ڈیٹا ہی نہیں چل رہا تھا۔ بہت مشکل ہوئی مجھے ان دنوں میں نا، جن دنوں میں نیٹ کا ایشو ہوا تھا، کیونکہ میں پیکج کرواتی تھی، اور پیکج کا یہ ہوتا تھا کہ جب بھی میں اپنا نا ہاسٹل کا مینیو لگاتی تھی نا، اس ٹائم پیکج چلنا ہی بند ہو جاتا تھا۔ پھر بڑی مشکل مجھے ہوئی، تو پھر بیٹے نے کہا ماما اوکھے سوکھے ہو کے نا نیٹ ہی لگوا لیتے ہیں، تو پھر میں نے نیٹ کا ہی سوچا کہ نیٹ لگوا لیتی ہوں۔ پھر یہ ہے کہ شکر اب اپنا نیٹ لگ گیا، تو آج میں جو اپنی لانگ ویڈیو ہے نا وہ اس پہ اپلوڈ کر رہی ہوں۔ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، اور کافی اچھا جو ہے نا رسپانس مجھے مل رہا ہے، اور کچھ سسٹر تو میسیج کرتی ہیں آپ کا چینل مونیٹائز ہو گیا، کیونکہ اس میں جو ایڈس وغیرہ ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو میں ان کو یہی کہتی ہوں بس آپ دعا کیجیے گا کہ میرا چینل جو ہے چل پڑے، اور انشاءاللہ ایک دن ایسا ہوگا کہ میرا چینل مونیٹائز بھی ہو جائے گا، تو وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی جب بھی میرا چینل مونیٹائز ہوگا۔ ابھی تو فی الحال ابھی نہیں ہوا، کیونکہ میں کافی جو ہے ویڈیو میں گیپ کر دیتی ہوں، کچھ پریشانیاں، کچھ مسئلے مسائل ایسے ہو جاتے ہیں کہ ریگولر ویڈیو نہیں اپلوڈ کر پا رہی۔ تو اب یہ ہے کہ یہ ویڈیو میں نے ڈالی ہے، اس کے بعد اللہ خیر کرے گا تو نیٹ کا وجہ سے اور کچھ ماموں کی ڈیتھ کی وجہ سے میری سے جو ہے نا لانگ ویڈیو بنی ہی رہی تھی۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ ہے کہ نیٹ بھی لگ گیا ہے اور تھوڑے سے معاملات بھی سیدھے ہوئے ہیں، تو اب یہ ہے کہ میرا کوشش ہوگی کہ میں ریگولر ہونا شروع کروں۔ جب آپ ایک کام کرنا شروع ہوتے ہیں انسٹاگرام پہ، تو چلیں میرا ہے کہ میں وہاں پہ ویڈیو ڈال دیتی ہوں، لیکن جو لاگ ویڈیو ہے نا وہ میرے سے زیادہ سستی ہو جاتی ہے، میرے سے بنتی نہیں، کیونکہ میں کام کی مجھے بہت زیادہ ہوتی ہے کہ میں کام ٹائم پہ کر کے ختم کروں، تاکہ میرا ہاسٹل کا جو کام ہے وہ ٹائم سے سٹارٹ کر سکوں، پھر گھر کے کام، پھر اور بھی سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ابھی ہیلپر نہیں ہے نا، ہیلپر اگر میں رکھوں تو یہ ہے کہ میرے جو اوپر کے کام ہیں وہ ہو جائیں، ابھی اوپر کے کام بھی مجھے کرنے ہوتے ہیں، گھر کے بھی ہیں اور اس کے علاوہ ہاسٹل کا بھی ہو۔ گھر کا دن اتنے چھوٹے ہیں نا کہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، اوپر سے ٹھنڈ اتنی زیادہ ہے کہ جب آپ فارغ ہوتے ہیں نا پھر دل کرتا ہے کہ بس آپ چائے کا کپ اور ایک بستر اور آپ لیٹ جائیں۔ تو میں شام میں تو بالکل میرے میں ہمت ہی نہیں ہوتی بالکل بھی، کہ میں اتنی تھک جاتی ہوں نا۔ ظاہری بات ہے کچن کو صاف ستھرا کرنا، زینیہ تو بہت چھوٹی ہے، بیٹے بڑے ہیں، تو جتنی ہیلپ ہوتی ہے نا وہ میرے ساتھ کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی لڑکے اتنی تو نہیں کر سکتے۔ تو جس دن کپڑوں کا اور صفائی کی باری ہوتی ہے نا اس دن تو میرا بہت برا حال ہو جاتی ہے، اور ٹھنڈ میں تو اتنے زیادہ کپڑے ہوتے ہیں نا، یقین مانے میں کہتی اتنی برکت ہوتی ہے ایک برتن دھو کے۔ تو میں اپنے ہسبینڈ کو کہہ رہی، میں کہا پچھلے سردی بھی مالک نے ہمیں گیزر نہیں لگوا کے دیا تھا، تو اس سردی بھی یہی ہوا کہ گیزر نہیں ہے، تو ہم اتنا برف والا پانی ہوتا ہے، اور جب برتن دھونے ہوتے ہیں نا، کیونکہ میرا زیادہ کام جو ہوتا ہے وہ ہاسٹل کے برتنوں کا ہی ہوتا ہے،
ہر چیز جو ہے وہ دھو کے استعمال کرنی ہوتی ہے. تو ہاتھ ایسے میرے سون ہو جاتے ہیں, برف ہو جاتے ہیں. تو میں ان کو کہی تھی جو اللہ خیر کرے اسٹرن جو گیزر ہے وہ بندہ لگا دیتے ہیں تاکہ ٹھنڈے پانی سے تو جان چھوٹے, بندہ گرم تو کر لے. پچھلے دنوں گیس کا اتنا ایشو تھا, گیس ہی نہیں ہوتی تھی, تو سلنڈر ہی کا میں نے کام اس پہ بناتی تھی. اس پہ تو اتنا ہی چلتا ہے نا جتنا آپ نے یوز کرنا تھا, اس کو بھی آپ بے فضول چلا نہیں سکتے. تو بس یہی ہے کہ سلنڈر کا شکر ہے کہ سلنڈر کی جو تھوڑی سی بچت ہونا سٹارٹ ہوئی ہے, گیس اب پراپر طریقے سے آنے لگ گئی ہے. تو بس دعاؤں میں یاد رکھا کریں, اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ضرور سپورٹ کریں, اور میری ویڈیو کو فل واچ کریں تاکہ میرا جو واچ ٹائم ہے وہ پورا ہو سکے, تاکہ میں آپ کے لیے جو ہے جب میرا واچ ٹائم پورا ہوگا نا بہت خوشی ہوگی. ظاہری بات ہے, آپ اتنی محنت کرتے ہیں اور جب آپ کو پھل ملتا ہے تو انسان ویسے ہی بڑا خوش ہوتا ہے. تو بس اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے میں کر رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جو بھی میں نے لیے دیکھا ہے, اور کیونکہ والدین کی ایک جو خواب ہوتا ہے نا, وہ یہی محنت اس لیے کرتا ہے کہ ان کے بچے کسی اچھے قابل پڑھ لکھ جائیں اور کسی اچھے قابل جگہ پہ لگ جائیں جاب کرنے. تو یہی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ میں اپنا گھر دے سب سے بڑی بات ہے, اور میرے میاں کا کام لگ جائے تو سب سے انسان کی نا آدھی ٹینشنیں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں. تو بس آپ لوگوں کی دعا کی ضرورت ہے, سپورٹ کی ضرورت ہے. تو ابھی یہاں پہ میرے جو ہے نا آلو انڈے وہ بن چکے ہیں, بس میں نے دھنیا اس میں ڈال دیا ہے. اور بس اس طرح کے بچے نا کھا لیتے ہیں, شوربے والے ذرا کم کھاتے ہیں, لیکن اس طرح کی میں بھجیا بناتی ہوں نا کھا لیتے ہیں. اور اسی میں سے میں 1-2 پارسل جو ہیں وہ لگا دوں گی ہاسٹل کے اس میں بھی, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ایک ٹائم ہی کھایا جائے گا ہمارے گھر میں, دوسرے ٹائم ذرا نخرے ہی کیے جائیں گے. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ. ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں, اور اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, اور میرے ماموں کے لیے اور میری خالہ کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اور ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.